بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک بھکارن کی بیٹی ہوں۔ اماں 14 سال کی عمر سے مجھ سے ہر 9 ماہ بعد بچہ پیدا کروا کر امیر لوگوں کے بنگلوں پر چھوڑ آتی تھی، لیکن ان سب بچوں کے باپ کا سن کر آپ کی بھی روح کانپ جائے گی۔ آج میری شادی تھی اور میں بہت خوش تھی۔ یہ والی شادی میری پسند سے ہو رہی تھی۔ اماں کو میں نے بہت مشکل سے منایا تھا اور وہ میری بہت کوششوں کے بعد اس شادی پر راضی ہوئی تھی۔ شادی کی یہ تقریب گھر پر ہی رکھی گئی تھی اور میں بےتابی سے اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں کب سے تیار ہو کر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اماں پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ اس شادی میں صرف میری طرف سے میری ماں ہی تھی۔ کافی دیر تک میں اماں کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آئی اور نہ ہی میرا دولہا آیا۔ میں نے حاتم کو فون ملانے کی کوشش کی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ جھنجھلا کر اماں کے نمبر پر کال کی اور پوچھا، اماں کہاں ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ جواب میں اماں کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، میں بس کچھ ہی دیر میں پہنچ رہی ہوں، تو دروازہ اچھی طرح سے بند کر لے، کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولنا، تیرا دلہا بھی آ جائے تب بھی میرے آنے سے پہلے کسی کو اندر نہ آنے دینا اور دروازہ نہیں کھولنا۔ یہ میرے لیے حیرت انگیز بات تھی کہ اماں ایسی بات کیوں کر رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ بغیر مجھے بتائے وہ جانے کہاں چلی گئی تھی، اور دوسرا اب مجھے اس قسم کی نصیحت کر رہی تھی کہ دروازہ بھی نہ کھولوں۔ 5 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی اماں کی آواز آئی، میں ہوں بٹو، دروازہ کھول۔ میں نے دروازہ کھولا تو اماں نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر لا کر کہا، جلدی کر، اپنا سامان پیک کر، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اماں نے کمرے میں آتے ہی کہا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر ایک بیگ میں رکھنے شروع کر دیے۔ میں نے بوکھلا کر کہا، کیا بات کر رہی ہو؟ تمہارے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری آج شادی ہے، کچھ دیر میں میرا دولہا آنے والا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ یہاں سے جانا ہے۔ اماں نے اپنے کپڑے بیگ میں رکھے اور مصروف انداز میں بولی، بٹو ابھی سوال جواب کا وقت نہیں ہے، جلدی کر، اپنے کپڑے ایک بیگ میں ڈال، ہمیں یہاں سے فوری نکلنا ہے ورنہ پولیس ہمیں پکڑ کر لے جائے گی۔ میرا دماغ معاف ہو کر رہ گیا، بھلا پولیس ہمیں کیوں پکڑے گی؟ میری تو شادی ہے، پھر اماں اس وقت یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ مجھے گمسم کھڑا دیکھ کر اماں نے مجھے شانوں سے پکڑ کر ہلایا اور کہا، بٹو تیری شادی اب نہیں ہو سکتی، تیرے دلہے کو تیری اور میری ساری سچائی پتہ چل گئی ہے اور وہ بہت غصے میں پولیس والوں کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں اسے گرفتار کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے شک کی نگاہ سے اماں کو دیکھا اور کہا، میں کیسے مان لوں کہ تم جھوٹ نہیں بول رہی؟ اماں نے دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تیرے ہونے والے شوہر کی گھر گئی تھی تاکہ اسے حق مہر کے بارے میں پہلے سے بتا دوں، مگر اس کے گھر گئی تو وہاں پولیس موجود تھی اور وہ ان سے ہم ماں بیٹی کی گرفتاری کی بات کر رہا تھا۔ لگتا ہے کسی نے اسے ہماری سچائی کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ اس دوران اماں نے جلدی جلدی میرے بھی کچھ کپڑے بیگ میں گھسیٹے اور اسی دوران زور زور سے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں چونک کر ہوش میں آئی۔ اماں بھی گھبرا کر کہنے لگی، لگتا ہے پولیس آ گئی، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ جلدی کر، تب سے بت بنی کھڑی تھی، اب تیرا دلہا لگتا ہے پولیس لے کر آ گیا ہے، اب کھڑی کیا ہے، یہ برقع پہن جلدی۔ میں نے جلدی سے اماں کے کہے پر عمل کر کے برقع پہن لیا۔ اس وقت کچھ پوچھنے کا سوچنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ دستک کی آواز تیز ہونے لگی تھی۔ میں نے اور اماں نے برقع پہنا اور پچھلے دروازے سے نکل آئیں۔ اماں نے اپنا اور میرا بیگ اٹھا رکھا تھا اور مجھے جلدی بھاگنے کا کہہ رہی تھی۔ 5 منٹوں میں ہی ہم سڑک پر تھے، ایک رکشے میں بیٹھ گئے۔ اماں نے اسے ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے کا کہا۔ جان بچ گئی تو دماغ نے تھوڑا کام کرنا شروع کیا۔ میں نے اپنے حواسوں میں واپس آتے ہوئے کہا، یہ سب کیا ہو گیا ہے اماں؟ میری تو کچھ دیر میں شادی ہونے والی تھی نا، میں کتنی خوش تھی اور تم مجھے بھگا کر لے آئی۔ ہو سکتا ہے پولیس ہمیں پکڑنے نہ آئی ہو۔ اماں نے افسوس سے مجھے دیکھا اور کہا، ہاں پولیس ہمیں پکڑنے نہیں، تجھے نکاح میں سلامی دینے آئی ہے۔ پاگل لڑکی، تمہارا ہونے والا شوہر بھی ان کے ساتھ تھا، اسی کے کہنے پر پولیس ہمارے پاس آئی تھی۔ میں نے چھپ کر ان کی باتیں سن لی تھی، اس لیے بس جلدی سے بھاگ کر گھر آ گئی۔ میں نے اداس ہوتے ہوئے پوچھا، اماں اسے ہمارے بارے میں سچ کس نے بتایا ہوگا؟ ہم دونوں کا سچ تو ہمارے سوا اور کوئی نہیں جانتا، تو پھر اسے کیسے پتا چلا؟ اماں کہنے لگی، مجھے کیا پتا اسے کس نے بتایا، کس نے ہمارے ساتھ دشمنی نکالی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میرے فون کی بیل بجی۔
میرا ہونے والا شوہر مجھے فون کر رہا تھا۔ اماں نے گھبرا کر جلدی سے مجھ سے موبائل لے کر بند کر دیا، پھر موبائل سے سم بھی نکال کر 2 ٹکڑے کی اور رکشے سے باہر اچھال دی۔ ہم بچ گئے تھے۔ ایک طرف یہ احساس کہ شکر ہے پولیس کے ہتھے نہیں چڑھے، لیکن دوسری طرف مجھے بہت گہرا صدمہ بھی پہنچا تھا، کیونکہ میں نکاح سے محروم ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سارے برے کام چھوڑ کر بس اب ایک نئی زندگی اس کے ساتھ شروع کروں گی۔ مگر میں کیا جانتی تھی کہ میری سوچ ہی رہے گی۔ آج کا دن میرے لیے ایسی قیامت لے کر آئے گا۔ اگر مجھے پہلے علم ہوتا تو میں کچھ کر لیتی، لیکن اب ہاتھوں سے میری محبت ریت کی طرح پھسل گئی تھی۔ میں کہیں کی نہیں رہی تھی۔ رکشے والے نے مجھے اور اماں کو ریلوے اسٹیشن کے پاس روکا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اماں نے کس شہر کا ٹکٹ لیا تھا۔ میں اماں کے ساتھ اندر جا کر انتظار گاہ میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں گاڑی آ جاتی۔ میں سوچنے لگی کہ میرے ساتھ قسمت نے پھر سے فراڈ کیا ہے۔ لگتا تھا کہ میرے نصیب میں خوشیاں ہے ہی نہیں۔ میرا دھیان اپنے ماضی کی طرف چلا گیا، وہی ماضی جس کی وجہ سے میں آج منہ چھپاتی پھر رہی ہوں۔ میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں سوائے غربت کے کچھ نہیں تھا۔ میں ایک بھکاری کے گھر پیدا ہوئی اور بھکاری کی بیٹی کہلائی۔ جیسے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگا کر مخمل کی خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے، اسی طرح میں بھی بھکاریوں کے گھر اور خاندان میں مسفٹ تھی۔ میں مخمل تھی اور وہ سب ٹاٹ، کیونکہ خدا نے جیسے مجھے بہت فرصت سے بنایا تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ میں بھیک مانگنے والوں کے خاندان میں پیدا ہوئی ہوں۔ مجھے جو بھی دیکھتا میری قسمت پر افسوس کر دیتا کہ دیکھو کس قدر خوبصورت بچی ہے، مگر ایک بھکاری کے گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ بیچاری بھی بھیک مانگے گی۔ کوئی اور ماں باپ ہوتے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو 7 پردوں میں چھپا لیا ہوتا تاکہ اس کی بیٹی کا رنگ اور حسن اس دھوپ کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے، مگر میرے ماں باپ تو تھے ہی بھکاری۔ وہ ایسی سوچ رکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ میری وجہ سے لوگ ان کو زیادہ بھیک دینے لگے تھے۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے، چاہے میں کچھ نہ بولتی، پھر بھی میرے سامنے رکھا ہوا پیالہ شام تک نوٹوں سے بھر جاتا تھا۔ میں 10 سال تک اپنے ماں باپ کے ساتھ بھکاری بنی رہی، سڑکوں پر بھیک مانگتی رہی۔ تھوڑی بڑی ہوئی تو اماں نے ایک بڑے سے گھر میں مجھے جھاڑو پوچھا کرنے کی نوکری پر لگا دیا۔ میں وہیں کام کرنے لگی۔ میں 14 سال کی ہو گئی۔ اتنی سی عمر میں عموماً بھکاری اپنے بچوں کو بیاہ دیتے ہیں تاکہ وہ جلدی آگے بچے جنیں اور ان کے نیٹ ورک میں کچھ اور افراد کا اضافہ ہو جائے۔ میں نے ایک دن اماں کو ابا سے بات کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ بیگم صاحبہ نے بدلے میں بہت سارے پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تم دیکھ لینا کہ میں اپنی خوبصورت بیٹی کے ذریعے کیسے دولت مند بنوں گی۔ مجھے اماں کی بات سمجھ میں نہ آئی، بھلا میرے ذریعے وہ دولت مند کیسے بن سکتی تھی؟ اماں نے اگلے دن مجھے بلا کر کہا، میں تیری شادی کر رہی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ صرف میں اس لیے تیری شادی کر رہی ہوں تاکہ تو جلدی سے اولاد پیدا کر کے دے مجھے۔ میں نے حیرت سے کہا، اماں میں اپنا بچہ تمہیں کیوں دوں گی؟ اماں عجیب سے انداز میں مسکرائی اور کہا، وہ میں بعد میں بتا دوں گی تمہیں، بس تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اب سے تم صرف وہی کرو گی جو میں کہوں گی۔ جانے اماں نے میری شادی کس سے کروا دی؟ میں نے تو اپنے شوہر کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اماں نے مجھے کہا تھا کہ اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنے کی ضد نہ کرنا ورنہ وہ تجھے چھوڑ دے گا۔ نکاح کے بعد اماں نے مجھے اندھیرے کمرے میں بھیج دیا۔ میرا شوہر بھی وہیں آیا، نہ میں نے اس کی شکل دیکھی اور نہ اس نے میری۔ 1 ماہ بعد ہی میرے ہاں خوشخبری ٹھہر گئی۔ میں تو جو خوش ہوئی تھی وہ ہوئی، میری ماں تو مجھ سے زیادہ خوش اور پرجوش تھی۔ اس نے میرا 9 ماہ بہت خیال رکھا، اور جب میرا بچہ پیدا ہوا تو اماں نے اسے مجھے دیکھنے بھی نہ دیا اور ایک امیر بیگم صاحبہ کے بنگلے میں چھوڑ آئی اور بدلے میں ڈھیروں پیسے لائی۔ میں کم عمر ضرور تھی، لیکن اتنی عقل مجھ میں بھی تھی کہ اماں کا یہ قدم مجھے برا لگا تھا کہ میری اولاد انہوں نے کسی اور کے آگے بیچ دی۔ میں بہت روئی تو اماں نے جھڑکتے ہوئے کہا، تجھے رونا آ رہا ہے؟ یہ نہیں سوچ رہی کہ تیرے بچے کا مستقبل محفوظ کر دیا ہے، اس بنگلے میں پرورش پائے گا۔ میں کیا کرتی؟ چپ ہو گئی۔ مجھے تو اس کے باپ کا علم بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ میں کس کے سہارے اماں سے لڑتی؟ لیکن کچھ ہی دنوں بعد اماں نے پھر سے فرمائش کر دی، مجھے بچہ پیدا کر کے دے، ایک اور بیگم صاحبہ کو چاہیے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہے نا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، تم خود اولاد پیدا کر لو نا، مجھے کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، یہ بنگلوں والی بیگمات کے بڑے نخرے ہوتے ہیں، انہیں تجھ جیسا حسین بچہ چاہیے، اسی لیے تو تجھ سے کہہ رہی ہوں۔ اماں نے پھر سے میرے شوہر کو
میرے پاس بھیجنا شروع کر دیا، لیکن اس نے بھی ہمیشہ اپنا منہ چھپایا ہوا ہوتا اور وہ اندھیرے میں کمرے میں آتا۔ میں نے ایک دن ضد ہو کر پوچھ ہی لیا کہ آخر تم نے چہرہ کیوں ڈھانپا ہوتا ہے؟ کہنے لگا، میں نے تم سے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تمہاری ماں کے کہنے پر شادی کی ہے۔ اس نے مجھے پچھلی بار تمہیں حاملہ کرنے کے پورے 50,000 دیے تھے اور اب اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پورے 1,00,000 دے گی۔ میں چہرہ اس لیے چھپاتا ہوں کہ باہر میری ایک الگ دنیا ہے، میرے ماں باپ، میرے گھر والے۔ میں نہیں چاہتا تم مجھے کہیں دیکھو تو پہچان لو میں صرف اپنی غربت کی وجہ سے تم سے شادی کر کے یہ سب کر رہا ہوں، ورنہ میں اتنا پتھر دل نہیں کہ کسی لڑکی کے ساتھ برا اور غلط کروں۔ میں اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی اور اسے کہا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ، میں کچھ نہیں کہوں گی، اگر بھیڑ میں بھی دیکھ لیا تو پہچاننے سے انکار کر دوں گی۔ لیکن وہ نہیں مانا۔ میں دوسری مرتبہ حاملہ ہو گئی۔ اس بار میرے گھر پھر سے ایک بیٹے نے جنم لیا تھا اور وہ انتہائی حسین تھا۔ میں نے اس بار اپنے بچے کو دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ مجھ پر نہیں گیا، پھر وہ شاید اپنے باپ پر ہی گیا تھا۔ شاید وہ بھی بہت خوبصورت ہوگا، تبھی تو ہمارا بچہ اتنا پیارا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے کہوں گی کہ ہم یہاں اماں کے چنگل سے بھاگ نکلتے ہیں۔ مجھے اس سے پیار ہونے لگا تھا، اگرچہ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، مگر میں یقین سے کہہ سکتی تھی کہ وہ بہت حسین ہوگا۔ ابھی میں بستر سے نہیں اٹھی تھی کہ اماں ایک دن بہت غصے میں میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ کہنے لگی، تیرے شوہر نے تیرے نام طلاق نامہ بھیجا ہے۔ میں تو گمسم سی ہو گئی، میرے ساتھ اتنا برا ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں اپنے سوگ میں تھی کہ پتہ ہی نہ چلا کہ اماں پھر سے میرا بچہ ایک امیر بنگلے والوں کو دے آئی، بدلے میں بیگ بھر کے نوٹوں کا لائی۔ میری وجہ سے اب حالات بدلنے لگے تھے، مگر میں نے 2 بچے پیدا کر کے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں مزید اس کے لیے بچے پیدا نہیں کروں گی۔ اماں کہنے لگی، اگر میرے کام نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی؟ یہ معاشرہ اکیلی لڑکی کو نوچ کھاتا ہے۔ باہر کی دنیا تو نے ابھی دیکھی کہاں ہے؟ غربت کے باوجود بھیک مانگ مانگ کر تجھے رانی بنا کر رکھا میں نے، اتنا خرچہ کیا تم پر، اب صلہ دے رہی ہو۔ میں اماں کی باتوں کے آگے ہار گئی۔ میں اس 4 دیواری سے نکل کر کہاں جاتی؟ میں نے تو آج تک باہر قدم ہی نہیں نکالا تھا۔ مجبوراً مجھے اماں کی بات ماننی پڑی۔ اس بار اس نے میری شادی پھر سے ایک خوبصورت لڑکے سے کروائی تھی، مگر وہ غلط صحبت کا شکار تھا اور جواری تھا۔ میں جب اماں سے کہتی تو وہ بولتی، تو نے کیا کرنا ہے کہ وہ کیسا ہے اور کون ہے؟ بس بچے پیدا کر اس سے، سچ مچ کی بیوی بننے کی ضرورت نہیں۔ یوں میں ہر سال ایک بچہ جننے لگی۔ بچے کے باپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اگر وہ میرا ساتھ دیتا تو ہم اماں کا گھر چھوڑ کر کہیں چلے جاتے اور اپنی ایک الگ زندگی بناتے، مگر وہ تو خود میری ماں کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا۔ اسے پینے پلانے کے لیے اماں خرچہ دے دیتی تھی اور وہ اسی میں خوش تھا۔ یوں میں نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ جو بچہ میں پیدا کرتی، اماں اسے امیر لوگوں کے بنگلوں پر چھوڑ آتی تھی اور بدلے میں ڈھیروں پیسے لے کر گھر آتی تھی۔ اب تو اتنے سالوں کی کمائی سے ہمارے پاس بھی اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے تھے کہ ہم بھی ایک بنگلہ خرید سکتے تھے، مگر میری ماں کا لالچ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو خدا کی قدرت کے 7ویں بچے کی پیدائش کے بعد میرے کیس میں کچھ پیچیدگیاں ہو گئیں اور ڈاکٹر نے میری عمر دیکھتے ہوئے کہا، ابھی صرف 21-22 سال کی ہو تم، کیوں اتنی جلدی مرنا چاہتی ہو؟ اب کوئی بچہ پیدا نہیں کرنا، کم از کم 2-3 سال احتیاط کرو، ورنہ اب کی بار تمہاری بھی جان جا سکتی ہے۔ میری جان جانے کی خبر ہی اماں کو روک سکتی تھی، ورنہ تو اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ سال میں 1 کی بجائے 2 بار بچے پیدا کروا دیتی۔ میں گھر آ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ اب کی بار میں اپنے شوہر کو لے کر اماں کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی، مگر قسمت میں ایسا نہیں لکھا تھا۔ جب میں ایسا سوچتی کہ اب میں اماں سے دور ہو جاؤں گی، تب ایسا کچھ ہو جاتا کہ اماں کے آسرے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہتا۔ مجھے اسپتال سے آئے 3 دن تھا جب مجھ پر اور اماں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے ابا اور میرا شوہر موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بائک ایک ٹرالر سے جا ٹکرائی تھی، اسپتال لے جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ میں اور میری ماں بیوہ ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو میں نے کہا، اماں میں جانتی ہوں کہ تم بہت جلد میری تیسری شادی کروا دو گی، مگر میں 2-3 سال اب زندگی کا لطف لینا چاہتی ہوں۔ میں گھومنا پھرنا چاہتی ہوں۔ کیا کریں گے ہم اتنی دولت کا؟ اگر کل کو ہم بھی ایک دم مر گئے تو یہ دولت تو یہیں پڑی رہ جائے گی نا۔ اماں کو بھی میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ ہم نے سامان باندھا اور ایک نئے شہر لاہور آ گئے۔ ہم نے ایک مکان کرائے پر لے لیا۔
روز میں اور اماں لاہور کے خاص مقامات دیکھنے نکل پڑتے تھے۔ میں نے اماں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مجھے یہ 2 سال اپنی مرضی سے گزارنے دے گی تو باقی کی زندگی میں ویسے ہی گزاروں گی جیسا وہ چاہیں گی۔ یہاں آ کر میں اپنے سارے زخم بھول گئی تھی۔ مجھے زندگی اچھی لگنے لگی تھی اور اسی شہر میں مجھے پہلی بار محبت ہوئی۔ وہ ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے کا تھا اور اس سے میری پہلی ملاقات بادشاہی مسجد میں ہوئی تھی۔ میں اچانک اس سے ٹکرا گئی تھی اور گرتے گرتے بچی تھی۔ بالکل فلمی سین ہوا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گرنے سے بچا لیا تھا۔ کچھ پل ہم دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر میں جلدی سے سیدھی ہوئی اور اس کا شکریہ ادا کر کے فوراً بھاگ کر باہر آ گئی جہاں اماں انتظار کر رہی تھی۔ یہ صرف چند لمحے کی ملاقات تھی، مگر اس ملاقات نے میرے دل میں سوئے ہوئے ارمان جگا دیے۔ مجھے وہ لڑکا بہت اچھا لگا۔ میں اگلے دن پھر سے اسی مسجد گئی کہ شاید اس سے سامنا ہو جائے، اور میری دعا پوری ہوئی تھی۔ وہ مسجد کے صحن میں ایک کونے میں بیٹھا پیپر پر کچھ بنا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس طرف بڑھنے لگے۔ وہ چونک کر میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے اس سے بات شروع کرنے کے واسطے شکریہ ادا کیا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اس کا نام حاتم تھا اور وہ ایک آرٹسٹ تھا۔ ہماری اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ ابھی میں اس سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک اماں آتی نظر آئی۔ میں ڈر گئی، فوراً وہاں سے بھاگ کر اماں کے پاس آئی۔ اماں نے پوچھا کون تھا وہ، کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اماں کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور بات بنانے کے واسطے کہا، اماں وہ تو کوئی نہیں، ایک آرٹسٹ ہے، لوگوں کے اسکیچ بناتا ہے۔ میں اس سے قیمت پوچھ رہی تھی۔ جانے اماں کے دل میں کیا آئی کہ کہنے لگی، جتنے کا کہے بنوا لینا۔ اگلے دن اماں کہنے لگی، میری طبیعت کچھ خراب ہے، تو جا اسکیچ بنوانے چلی جا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اماں کو کیا ہوا تھا، اتنا اصرار کیوں کر رہی تھی وہ۔ خیر میں چلی گئی اور حاتم سے کہا، میرا اسکیچ بنا دو۔ اس نے ایک کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے تو کل گھر جاتے ہی سب سے پہلے یہی کام کیا تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ میں اماں سے چھپ چھپ کر اس سے ملنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے شادی کے لیے پروپوز کرے گا، تبھی میں اماں کو بتاؤں گی۔ میں اپنی زندگی سے تھک چکی تھی۔ دوسروں کے لیے بچے پیدا کرتے کرتے میری بس ہو چکی تھی۔ میں اب اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی تھی۔ حاتم ایک اچھا لڑکا تھا، مجھ سے 6 سال بڑا تھا۔ اس کے سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی اور وہ اکیلا بچا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے شادی کے لیے ضرور کہے گا، اور میرا دل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے مجھے شادی کے لیے کہا، میں نے ہاں کر دی۔ لیکن برا یہ ہوا کہ اسی وقت اماں نے سب دیکھ لیا۔ وہ مجھے کہنے لگا، تم جاؤ، میں تمہاری اماں سے بات کر کے انہیں منا لیتا ہوں۔ میں واپس آ گئی۔ 1 گھنٹے بعد اماں گھر واپس آئیں اور کہا، میں تم دونوں کی شادی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے بہت تجسس تھا کہ حاتم نے یہ کیسے کیا، کیونکہ اماں تو میرے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ وہ مجھے ماڈلنگ کی دنیا میں بھیجنا چاہ رہی تھی، اور اب اچانک سے میری شادی پر ان کا راضی ہو جانا حیران اور پریشان کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اگلے دن حاتم باقاعدہ رشتہ لے کر آیا اور کہنے لگا، اگلے جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں، کیوں ساسو ماں جی؟ اماں کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ حاتم کو پسند نہیں کرتی، بلکہ مجبوری میں برداشت کر رہی ہیں۔ جانے اس کے اور اماں کے بیچ کیا چل رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اماں ہم دونوں کے نکاح کے لیے مان گئی۔ میں نے حاتم کو اپنی پرانی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اماں کو بھی میں نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میرے ماضی کے بارے میں اسے کچھ نہ بتائے۔ میں نے نکاح کی ساری تیاری حاتم کے ساتھ مل کر کی تھی، بلکہ میں اماں کے ساتھ جا کر اس کا گھر بھی دیکھائی تھی۔ میں نے بہت سارے سپنے سجا لیے تھے۔ ایک اچھی زندگی میرا انتظار کر رہی تھی۔ جمعے کے روز میں نے وقت سے پہلے ہی تیار ہونا شروع کر دیا۔ بیچ میں 1-2 بار میں نے اسے کال کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ مجھے اماں اس نکاح سے خوش نہیں لگ رہی تھی، مگر میں نے بہت کر لیا تھا ان کے واسطے، اب اور نہیں۔ مگر نہ جانے کس نے حاتم کو ہماری ساری سچائی بتا دی۔ میرا ماضی اس کے سامنے کھول دیا تھا، جو وہ دھوکہ دہی کے الزام میں پولیس کو لے کر آیا اور ہمیں فرار ہونا پڑا۔ مجھے پولیس کا ڈر نہیں تھا، ڈر تھا تو حاتم کی نظروں میں نفرت دیکھنے کا، اس لیے وہاں سے بھاگ آئی۔ میں نے پوچھا، اماں گاڑی کب آئے گی؟ اماں کے چہرے پر بے چینی چھائی ہوئی تھی، وہ خود بھی بار بار پلیٹ فارم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک میں نے ایک طرف سے پولیس اور حاتم کو آتے دیکھا تو چونک گئی۔ میں ڈر کے مارے کھڑی ہو گئی، شاید بس یہاں تک ہی بھاگنا لکھا تھا اور اب جیل کی 4 دیواری مقدر تھی۔ اماں بھی دیکھ کر گھبرا گئی
اور میرا ہاتھ پکڑ کر بھاگنا چاہا، مگر تب تک پولیس سر پر پہنچ چکی تھی۔ پولیس نے صرف اماں کو ہتھکڑی پہنائی لیکن مجھے نہیں۔ میں نے ہکا بکا ہو کر اسے دیکھا لیکن وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ پولیس والوں کو کہنے لگا، آپ لوگ اسے لے کر جائیں، میں اپنی ہونے والی بیوی کو لے کر آپ کے پیچھے آتا ہوں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پولیس نے صرف اماں کو پکڑا تھا، مجھے کیوں نہیں پکڑا تھا؟ کہ حاتم نے مجھے معاف کر دیا تھا؟ لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر تو ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور گاڑی پولیس والوں کے پیچھے لگا دی۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی مگر بار بار الفاظ لبوں پر آ کر دم توڑ لیتے۔ میں کیا کہتی؟ میں تو خود گناہ گار تھی، اتنا بڑا سچ چھپایا تھا، لیکن اس بنا پر سزا تو نہیں ہو سکتی نا؟ میرے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ جب تک ہم تھانے نہ پہنچ گئے میرا دل یہی سوچ سوچ کر کانپتا رہا کہ جانے اب کیا ہوگا۔ میں اندر آئی تو میری ماں چلا کر اپنا قصور پوچھ رہی تھی کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا ہے، کس لیے مجھے گرفتار کیا گیا ہے۔ حاتم آگے بڑھا اور کہا، چھوٹے بچوں کو بیچنے کے جرم میں، پیسوں کے لالچ میں، اپنی معصوم بیٹی کا بچپن تباہ کرنے کے جرم میں۔ میں دنگ رہ گئی۔ تو کیا وہ سب جانتا تھا؟ میں نے کہا، تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ کہنے لگا، اس دن مسجد میں تمہاری ماں اور میں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، لیکن ہم دونوں نے ہی تم پر ظاہر نہیں کیا۔ میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت میرے ذمے تھی، اس لیے پڑھائی چھوڑ کر کام کرنے لگا، مگر کبھی مل جاتا اور کبھی نہیں۔ پھر مجھے تمہاری ماں ملی، مجھ میں واحد خوبی تھی، اس نے وہ دیکھ لی، میں خوبصورت اور حسین تھا اور اس کو اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی شوہر چاہیے تھا۔ مگر جب اس نے مجھے مکمل بات بتائی کہ یہ مجھے اپنی بیٹی کو حاملہ کرنے کے پیسے دے گی اور اس بچے پر یا بیوی پر میرا کوئی حق نہیں ہوگا، یہ بہت عجیب کام تھا۔ میں نے منع کر دیا، لیکن کچھ دنوں بعد جب اپنے گھر میں فاقے کٹتے دیکھے تو ہاں کر دی۔ میری شادی اس عورت نے اپنی معصوم سی 14 سالہ بیٹی سے کروا دی۔ میری عمر 19-20 سال کے قریب تھی۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آتا تھا، لیکن پھر سوچتا کہ اسے کیا پرواہ، وہ بھی تو اپنی ماں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ میں جب بھی اس کے قریب جاتا اندھیرا کر کے اور چہرہ چھپا کر جاتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کل کو تم مجھے کہیں پہچان لو تو میرے گھر والوں کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی۔ جب 2 بچے ہوئے اور تمہاری ماں نے تیسرے کی فرمائش کی تو میں نے صاف منع کر دیا، کیونکہ اب مجھے تم سے محبت ہونے لگی تھی۔ میں اپنی زندگی کو تمہارے ساتھ نئے سرے سے جینا چاہتا تھا۔ میں نے تمہاری ماں کو یہ سب بتایا تو اس نے اگلے دن ہی خلا کے پیپرز سامنے رکھ دیے اور کہا کہ میری بیٹی تم سے طلاق لینا چاہتی ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں کسی کو زبردستی تو اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھ سکتا تھا اور نہ ہی میں اپنی وجہ سے معصوم بچوں کو پیدا کر کے در بدر چھوڑ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے طلاق نامے پر دستخط کر دیے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ محنت کی اور اپنی بہنوں کی شادیاں کروائیں۔ ان 6-7 سالوں میں رب نے مجھے بہت عطا کیا۔ میری بنائی ہوئی پینٹنگز ہاتھوں ہاتھ بکنے لگی اور معاشی حالات سدھرنے لگے تھے۔ وقت بہت آگے بڑھ گیا تھا، لیکن میں نے شادی نہیں کی کیونکہ میں اب بھی تم سے محبت کرتا تھا۔ پھر قدرت نے تم سے ملنے کا موقع اپنے ہی گھر میں فراہم کر دیا تو میں سمجھ گیا کہ اب ہمارے ملنے اور تمہارے آزاد ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ تمہاری ماں مجھے پچھلی شرطوں پر داماد بنانے کو تیار تھی، لیکن اب بازی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو سب کچھ بتا دوں گا، جو کچھ تم نے کیا، جو جھوٹ بولے، سب۔ بہتر یہی ہے کہ ہمارے نکاح میں شرکت کرو۔ مگر اب تمہاری ماں تم سے مزید فائدہ اٹھانے کی خاطر تمہیں ایک ماڈل بنانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے روز کہتی تھی کہ میں شادی سے انکار کر دوں۔ آج چونکہ ہمارے نکاح کا دن تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ اس عورت کو سزا ملے، لیکن اس نے سن لیا۔ مجھے ملازم نے بتایا کہ آپ کی ساس آئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے سب سن لیا ہے اور اب وہ بھاگنے کی تیاری کرے گی، اسی لیے جلدی سے تم لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے۔ ساری کہانی سن کر میں ساکت رہ گئی۔ حاتم ہی میرا پہلا شوہر تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہمارا وہیں تھانے میں نکاح ہو گیا۔ میری ماں کے سامنے میں نے ایک نئی اور اچھی زندگی کا آغاز کیا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی کہ اس نے میری آزمائشوں کا خاتمہ کر کے مجھے ایک اچھے ہمسفر سے نواز کر میرے صبر کا پھل دے دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ماں کو جیل ہو، لیکن حاتم کا کہنا تھا کہ تھوڑی بہت سزا ان کو ہونی چاہیے تاکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اب پتہ نہیں ماں کو کب اپنے گناہوں کا احساس ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے
تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔